میری امی بابا کے کمرے میں نہیں سوتی تھی، اور جس دن امی بابا کے کمرے میں سوتی تھی اس دن صبح ہی صبح امی کمرے سے روتی ہوئی باہر نکلتی تھی۔ ایک دن میری آنکھ کھلی تو میں نے اماں کو سسکتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے بستر کے پاس بیٹھی بری طرح رو رہی تھیں۔ اپنی ماں کو ایسے دیکھ کر میں ہمیشہ میرا دل ڈوب جایا کرتا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی کبھی ان سے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی۔ اکثر و بیشتر صبح اماں کا ایسا ہی حال ہوتا تھا۔ کچھ وقت پہلے میں نے ایک دفعہ اماں سے پوچھا تھا کہ آخر وہ ابا کے کمرے سے صبح صبح باہر آ کر اتنا کیوں روتی ہیں، تو اماں نے کوئی جواب دیے بغیر ہی مجھے ڈانٹ دیا۔ اماں جب بھی ان کے کمرے سے نکلتی، اماں کا حلیہ بہت ہی عجیب سا ہوتا۔ ان کے بکھرے ہوئے بال اور سلوٹ زدہ لباس ایک عجیب سی داستان سنا رہے ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہوا تھا، اور جیسے جیسے مجھے ہوش آ رہا تھا میرے لیے یہ سب کچھ بہت غیر معمولی ہوتا جا رہا تھا۔ میرے اندر ایک تجسس نے جنم لے لیا تھا کہ میرا باپ آخر میری ماں کے ساتھ رات بھر کیا کرتا ہے۔ اس سوال نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں 15 برس کی ہو چکی تھی اور اب بہت سی باتیں اچھی طرح سمجھنے لگی تھی۔ اماں کا رو رو کر سرخ ہوتا چہرہ مجھے کسی انہونی کا پتہ دینے لگا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب اماں کمرے سے نکلتی تو وہ رو رہی ہوتی تھی، اور جب ابا کمرے سے نکلتے تو ان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ہوتی، اور انہیں دیکھ کر ایسا لگتا جیسے وہ بالکل جوان ہوں۔ وہ کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے، جیسے بہت خوش ہوں۔ اور اماں کا ایسا حال ہوتا تھا کہ اماں ابا کے کمرے سے نکلنے کے بعد دوبارہ ان کے سامنے جانے سے بھی کتراتی تھی۔ وہ ان کا ناشتہ بھی میرے ہاتھ میں ہی ان کے کمرے میں بھجواتی، خود سارا وقت کچن میں کھڑی رہتی اور آنسو بہاتی رہتی، یا غسل خانے میں بند ہو جاتی۔ اماں کی حالت دیکھ دیکھ کر مجھے بہت ترس آتا تھا۔ میں 10ویں جماعت کی طالبہ تھی، اور ابا کو ناشتہ دینے کے بعد میں اپنے اسکول کے لیے گھر سے نکل جایا کرتی تھی، لیکن سارا وقت میرے ذہن میں اماں کا تصور ہی گھومتا رہتا۔ میں نے کبھی کسی صبح بھی ابا کو پریشان یا بے چین نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی بہت مطمئن انداز میں ناشتہ کرنے بیٹھتے، اور ان کا چہرہ بھی بہت حشاش بشاش ہوتا، جبکہ اماں کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ کسی بھی پل اماں کو کچھ ہو جائے گا۔ اکثر تو میں ناشتہ بناتے ہوئے اماں کے وجود کو کپ کپاتے ہوئے بھی دیکھتی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اماں سے پوچھوں کہ ابا رات کو ان کے ساتھ ایسا کیا کرتے ہیں جو ان کا اتنا برا حال ہو جاتا ہے، مگر ابا کے نام پر اماں کے چہرے پر خوف نظر آنے لگتا تھا۔ اماں ہر رات ابا کے کمرے میں سونے کے لیے نہیں جاتی تھی، بلکہ وہ میرے ساتھ ہی سوتی تھی۔ کبھی کبھی انہیں زبردستی ابا اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتے تھے، اور اماں انکار کی کوشش کرتی، لیکن ابا ان کی ایک نہ سنتے۔ ابا کے لہجے میں یہ محبت کی ایسی چاشنی کھلی ہوتی کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ابا اماں کو کمرے میں لے جا کر یقیناً ان کے ساتھ کچھ غلط سلوک کرتے ہیں۔ کسی بھی اولاد کے لیے اپنی ماں کو روتا تڑپتا دیکھنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ نہ پڑھائی میں دھیان دے پا رہی تھی، اور نہ ہی گھر میں میرا دل لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ میں کسی بھی طرح اپنی ماں کو ابا کے کمرے میں نہ جانے دوں، لیکن میں کسی بھی طرح ابا کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ ابا تو میرے سامنے اماں کے ساتھ بہت ہی محبت سے پیش آتے تھے۔ گھر کے ماحول نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں امتحان میں بری طرح فیل ہو گئی۔ میں نے اماں ابا کو اس امتحان کے نتیجے کا نہیں بتایا، لیکن میرے دوست زوہا حیران تھی، کیونکہ میں پڑھائی میں بہت ہی اچھی اور ذہین تھی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھنے لگتی ہیں کہ میرا دھیان کہاں رہتا ہے۔ میں نے اسے اماں اور ابا کے بارے میں بتا دیا۔
تمہارے ابا انگریزی فلمیں تو نہیں دیکھتے؟ سوہا نے اچانک ہی سوال کیا۔ پھر میں اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس سوال کا بھلا کیا مقصد تھا؟ زوہا بھی مجھے معنی خیز انداز سے دیکھ رہی تھی۔ خیر، پھر میں نے زوہا سے بات بدل دی، لیکن میری سوئی اس کی بات پر اٹک گئی۔ آخر زوہا نے یہ سوال کیوں پوچھا تھا؟ میں گھر واپس آئی تو اماں کے تایا زاد بھائی ابرار انکل بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اکثر ہی دوپہر کو ہمارے گھر آتے تھے۔ اماں کی بچپن سے ان سے بہت دوستی تھی۔ اماں بتاتی تھی کہ وہ دونوں بچپن میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ پھر ابرار انکل دبئی چلے گئے اور اماں کی شادی ابا سے ہو گئی۔ اماں کی شادی کو 17 سال ہو چکے تھے اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک شاید سب کچھ ٹھیک تھا، یا پھر میں ہی چھوٹی اور نہ سمجھتی، لیکن کچھ عرصے سے مجھے اچھی طرح اماں کی حالت سمجھ آنے لگی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، اور میرا باپ ہی میری ماں کی تکلیف کی وجہ تھی، اور اسی بات نے میرے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت ڈال دی تھی۔ ابرار انکل سے اماں کی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ سال بھر پہلے ہی پاکستان واپس آئے تھے اور اماں سے ملنے کے لیے اکثر آتے تھے، لیکن اماں کو ان کا آنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ابرار انکل کے جانے کے بعد اماں اکثر مجھے کہتی ہیں کہ اگر تمہارے ابا کو پتہ چلا کہ ابرار ملنے آتا ہے تو بہت برا ہوگا۔ میں اماں کو دلاسا دیتی کہ ابا کو کیسے پتہ چلے گا؟ ابا تو صبح کام پر جاتا ہے اور رات کو ہی گھر آتا ہے۔ مجھے تو ابرار انکل بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ ہمیشہ آتے اور اماں کا موڈ اچھا کر کر چلے جاتے تھے، اور میرے لیے بھی بہت سے تحائف لے کر آتے تھے۔ ابا کی تو آمدنی ہی اتنی کم تھی کہ گزر بسر ہی بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ اماں نہ جانے کیسے ابا جیسے ظالم شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ رات میں نے اپنا اور اماں کا بستر الگ لگایا اور اماں کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ تھوڑی دیر میں ابا میرے کمرے میں آئے۔ اماں میرے ساتھ ہی سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی۔ ابا نے انہیں ساتھ چلنے کو کہا تو اماں نے تبھی دبے لفظوں میں انکار کیا۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ میں سننا چاہتی تھی کہ ابا اماں سے کیا کہتے ہیں۔ چلو نا نوری، میں تجھے بالکل تنگ نہیں کروں گا، وعدہ۔ ابا کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جس میں محبت کی مٹھاس تھی۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، تم ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہو۔ اماں نے ایک دفعہ پھر انکار کیا۔ تمہیں سوچنا چاہیے، اب ہماری جوان بیٹی ہے، وہ بھی اب سوال کرنے لگی ہے، لیکن تمہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اماں نے دھیمے سے لہجے میں ابا کو جواب دیا۔ پھر ابا نے زبردستی اماں کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ مجھے بہت ہی عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ابا اماں کے ساتھ نہ جانے کیا کرتے تھے۔ زوہا کی انگریزی فلم والی بات بھی میرے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن اماں واپس نہ آئیں۔ میں پانی پینے کے لیے کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں گئی۔ اماں تھوڑی ہی دیر میں میرے پیچھے چلی آئیں۔ میں نے گہری نگاہ اماں پر ڈالی، جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور سب سے اہم بات، جس بات نے مجھے چونکا دیا تھا، وہ اماں کی قمیض کا پھٹا ہوا آستین تھا۔ اماں کو میری نظروں کا احساس ہو گیا تھا۔ پھر اماں نے فوراً ہی اپنا دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ لیا۔ صبح اماں نے میرے سامنے ہی نیا جوڑا پہنا تھا، لیکن پھر اچانک ہی اماں کا آستین کیسے پھٹ گئی؟ اماں مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ میں اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہوں۔ میں نے یوں ہی جھوٹا بہانہ بنایا کہ میں بھی اٹھ کر پانی پینے آئی تھی۔ پھر اماں میرے ساتھ واپس میرے کمرے میں آ گئیں۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، لیکن مجھے اماں کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر اپنی ماں کو تسلی دوں، اور دل میں آئے
تمام سوالات کو زبان پر لے آؤں، لیکن میں اپنی جگہ خاموش پڑی رہی۔ ابا صبح صبح ایسے تیار ہو کر کمرے سے نکلے تھے جیسے کوئی جوان لڑکا ہو۔ ابا کی آمدنی کم تھی، لیکن ابا ہمیشہ خوش رہتے، مسکراتے رہتے۔ کام پر ہمیشہ ایسے تیار ہو کر چلتے جیسے سیٹھ آدمی ہو۔ میں نے اچاٹ نگاہ اپنے باپ پر ڈالی، جس سے مجھے آج بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ابا کے آگے ناشتہ رکھ کر میں اسکول چلی گئی۔ سارا دن اسکول میں بھی میرا ذہن اماں کے پھٹی ہوئی آستین کی طرف تھا۔ اسکول سے واپسی پر مجھے ابرار انکل مل گئے اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ یہ بنا سوچے سمجھے میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی کہ ابرار انکل نے غور سے میری طرف دیکھا۔ کہنے لگے، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم اتنی کھوئی سی کیوں رہتی ہو؟ میں اس قدر جذباتی ہو چکی تھی کہ میں نے ابرار انکل کو ساری بات کہہ دی۔ میری بات سن کر ابرار انکل کہنے لگے کہ انہیں اندازہ ہے کہ میرا باپ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تم اپنی ماں کو اپنے باپ سے آزاد کیوں نہیں کروا دیتی؟ کب تک تم دونوں ان کی ظلم کی چکی میں پستے رہو گے؟ ابرار انکل نے بہت ہی فکر مندی سے مجھے تجویز دی، جسے میں سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں ابا کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابا نے کبھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، پھر میں ابا کو ظالم کیسے کہتی؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ بند دروازے کے پیچھے اماں اور ابا کے درمیان کیا ہوتا ہے۔ ابرار انکل کی بات سن کر میں سوچ کے سمندر میں ڈوب گئی۔ بہت سوچنے کے باوجود بھی مجھے ابا کی کوئی ایسی بات یاد نہیں آئی تھی جس سے میں انہیں ظالم قرار دیتی۔ البتہ اماں کی تڑپ اور آنسو ابا کو ظالم ثابت کرتے تھے۔ ابرار انکل مجھے اسکول سے لے کر گھر چلے آئے، خود بھی اندر آ گئے۔ اماں ہم دونوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھیں۔ اماں نے فوراً کھانا لگا دیا۔ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، اسی لیے سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور ابرار انکل اماں کے پاس بیٹھے رہے۔ مجھے نیند نہیں لگ رہی تھی، میں سارا وقت ابرار انکل کی بات کو سوچتی رہی۔ اماں کو ابا کے کمرے میں گئے 3 دن گزر گئے تھے اور پچھلے 3 دن سے اماں میرے ساتھ میرے ہی کمرے میں سو رہی تھیں۔ اماں جب میرے پاس رہتی بالکل پرسکون اور مطمئن رہتی تھیں۔ ابا کا رویہ تو ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا تھا، اور جس دن وہ اماں کو اپنے کمرے میں لے جاتے اس دن وہ روزانہ سے زیادہ خوش محسوس ہوتے تھے۔ چوتھے دن ابا اماں کو پھر اپنے کمرے میں لے گئے تھے اور میں ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ اماں جب صبح ابا کے کمرے سے نکلی تو انہیں ٹھیک طرح سے چلنا بھی نہیں آ رہا تھا اور وہ پیر زمین پر گھسیٹ کر بڑی مشکل سے چل رہی تھیں۔ بے ساختہ ہی میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں تمہارے پاؤں میں کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو اور دل لگا کر پڑھائی کرو۔ اگر تمہارا 10ویں کا نتیجہ اچھا نہ آیا تو تمہارا ابا اس کا ذمہ دار بھی مجھے ہی سمجھے گا۔ اماں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور پھر وہ حسب معمول باورچی خانے میں ابا کا ناشتہ بنانے چلی گئیں۔ پھر مجھے اماں نے ناشتہ دیا اور میں ابا کے پاس چلی گئی۔ انہیں ناشتہ دیا تو ابا مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ابا کے لہجے میں اتنا شہد تھا کہ میں ابا کی اس دوغلی طبیعت پر حیران رہ گئی۔ ابا کسی بھی طرح سے ظالم اور سخت نظر نہیں آتے تھے، بلکہ اماں کی حالت چیخ کر ابا کے ظلم کی داستان سناتی تھی۔ پھر میں نے ابا سے کہا کہ مجھے اماں کے بغیر نیند نہیں آتی اور وہ اماں کو رات اپنے کمرے میں نہ بلایا کریں۔ میری بات سن کر ابا مسکرانے لگے، کہنے لگے، میں تو کبھی کبھی تمہاری اماں کو اپنے پاس بلاتا ہوں، میرا بھی تو تمہاری ماں پر حق ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا، کیونکہ ان کی محبت کے نظارے میں آئے دن دیکھا کرتی تھی۔
لیکن ابا سے میں زبان درازی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسکول میں ٹیچر سبق پڑھاتے ہوئے ہمیں سمجھا رہی تھی کہ کبھی کبھی پورا سچ جانے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آدھا سچ ہمیشہ بہت خطرناک ہوتا ہے، جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ٹیچر کی بات نے میرے دماغ کی ایک اور کھڑکی کھول دی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ ابا کا پورا سچ جان کر ہی رہوں گی، اور پھر اپنی ماں کو ابا سے آزادی دلوا دوں گی۔ ابرار انکل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر وقت میری مدد کرنے کو تیار رہیں گے۔ میں اور میری ماں کا قد کاٹ بالکل ایک جیسا تھا۔ میں عمر میں 15 سال کی تھی، لیکن ڈیل ڈول میں بالکل اپنی ماں کی طرح لگتی تھی۔ اگلی رات میں نے خود ہی اپنی ماں کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا اور خود اپنی ماں کی چادر اوڑھ کر ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ بات ہر لحاظ سے بہت غلط تھی، مگر میں بھی مجبور تھی، کیونکہ مجھے یہ جاننا تھا کہ آخر اماں ہر روز ابا کے کمرے سے روتی ہوئی کیوں نکلتی تھیں۔ جب میں ابا کے کمرے میں گئی تو ابا کے کمرے کی لائٹ بند تھی اور ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ ابا اندھیرے کی وجہ سے مجھے اماں سمجھ بیٹھے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ نوری تو آج خود چل کر میرے کمرے میں آئی ہے۔ ابا بہت ہی خوشی سے کہتے ہوئے میرے قریب آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ ابا کے برابر میں بیٹھی ہی تھی کہ میری روح فنا ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس سے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن آج میں پورا سچ جاننا چاہتی تھی۔ نوری، میں جانتا ہوں کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس وجہ سے تو مجھ سے اس قدر دور ہو گئی ہے کہ مجھے زبردستی تجھے اپنے کمرے میں بلانا پڑتا ہے۔ تیرا بھی تو تجھ پر کچھ حق ہے۔ میں مانتا ہوں ہماری بیٹی جوان ہو رہی ہے، لیکن وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ اسے یہ نہ سمجھ ہو کہ ماں باپ ایک کمرے میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ تو سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہیں، چل اب سکون سے میرے ساتھ سو جا، میں تجھے اپنے قریب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں۔ ابا کو اندھیری کی وجہ سے میرا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ابا نے خود ہی مجھے اپنے تکیے پر لٹا دیا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ میرے کان کے قریب ہو کر باتیں کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ انہوں نے جمع کر لیا ہے، جس سے وہ میری شادی کریں گے۔ اس کے بعد جو کچھ ابا نے کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ ابرار نے ایک دفعہ پھر ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے، لیکن نوری، میں تجھے بتا دوں کہ وہ شخص ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی اس کی نیت اچھی ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ وہ تجھے برباد کرنے کی کوشش کر چکا ہے، اور اب تو ہمارے گھر جوان بیٹی بھی ہے، اسی لیے تم احتیاط کا دامن تھام کے رکھنا۔ ابا کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ میں اماں نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہوں۔ ابا بہت آہستہ سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے اور کچھ ہی دیر بعد ابا کو نیند آ گئی۔ کافی دیر تک تو میں بالکل خاموشی سے ابا کے پاس لیٹی رہی، لیکن ابا بہت گہری نیند سو چکے تھے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابا نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس سے مجھے کچھ بھی سمجھ آتا۔ البتہ ابرار انکل اور اماں کو لے کر میرے دل میں بہت سے سوال جنم لے چکے تھے۔ پھر اگلی صبح ابا روزانہ کی طرح حشاش بشاش ہی تھے، اور ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے اماں کے ساتھ رات گزارنے کے بعد ہوا کرتا تھا۔ میں خاموشی سے ابا کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن مجھے ابا کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسکول سے واپس لوٹی تو گھر کے باہر ابرار انکل کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ سے
دور سے سلام کر کے گھر میں داخل ہوتی تھی، لیکن آج میں چوروں کی طرح دبے پاؤں گھر میں داخل ہو گئی۔ اماں اور ابرار انکل میرے کمرے میں ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہیں میری موجودگی کا احساس ہی نہیں تھا۔ جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ سب جسے جاننے کے لیے میں بے تاب تھی وہ اس قدر بھیانک ہے۔ اماں ابرار انکل سے ہنس کر کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی گڑیا کے دل میں اس کے باپ کے خلاف پوری طرح سے نفرت کا بیج بو دیا ہے، اور اب بس وہ دن دور نہیں جب میری بیٹی اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ وہ بوڑھا زبردستی مجھے اپنے ساتھ اس رشتے میں باندھ کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب میں آزادی چاہتی ہوں۔ وہ مجھے کمرے میں لے کر جاتا ہے اور مجھ سے بات کرتے کرتے ہی سو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلتی ہوں تو اپنا حلیہ خود ہی خراب کر لیتی ہوں۔ میں نے گڑیا کے دل میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی ہے کہ اس کا باپ بہت ظلم کرتا ہے۔ ایک دن تو میں نے خود ہی اپنی قمیض کا آستین تک پھاڑ ڈالا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں اس بڈھے سے آزادی کا مطالبہ کروں تو بیٹی میری ڈھال بن جائے اور مجھے اپنی گڑیا کو چھوڑ کر اس گھر سے نہ نکلنا پڑے۔ گڑیا خود ہی دنیا کو میری اور بے گناہی اور اپنے باپ کے ظلم کی داستان سنائے گی، اور میں گڑیا کو ساتھ لے کر تمہاری زندگی میں شامل ہو جاؤں گی۔ ابرار انکل ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ ہاں، میں نے گڑیا سے بھی کہہ دیا ہے، اسے جب بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی میں چلا آؤں گا۔ اماں ابرار انکل سے کہنے لگی کہ پہلے کی طرح تم میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ ایک دفعہ پہلے بھی تم مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس وقت بھی میرے شوہر نے مجھے معاف کر کے اپنا لیا تھا۔ ابرار انکل اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، میں نے بہت مجبوری میں تمہارا ہاتھ چھوڑا تھا، کیونکہ میرے گھر والے اس بات کے بالکل خلاف تھے کہ میں ایک شادی شدہ عورت سے تعلق قائم کروں، لیکن اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ میں پورے دل سے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اپناؤں گا۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ گڑیا کو کسی بھی طرح کبھی بھی یہ سچ پتہ نہ چلے کہ اس کا باپ ظالم نہیں بلکہ ہم اسے ظالم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ گڑیا ہی ہے جو ہم دونوں کو ایک کروا سکتی ہے۔ اماں نے ابرار انکل کو یقین دلا دیا کہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے ان دونوں نے سوچ رکھا ہے۔ وہ دونوں مسکرا کر بغل گیر ہو چکے تھے اور میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میری ماں صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے باپ کو بھی پوری طرح دھوکہ دے رہی تھی، اور وہ میرے باپ کے گھر میں بیٹھ کر ایک غیر مرد کے ساتھ ملتی تھی اور نئے تعلق کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ مجھے ابا کی بات یاد آ گئی کہ ابرار نے پہلے بھی ہمارا گھر اجاڑنے کی کوشش کی تھی۔ میں بہت کچھ جان چکی تھی، اسی لیے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر اماں اور ابرار انکل چونک اٹھے، لیکن تھوڑی دیر میں انہوں نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ ابرار انکل نے میری طرف چاکلیٹ بڑھائی۔ میں نے چاکلیٹ پکڑنے کے بجائے اماں کی شکل دیکھی اور سخت لہجے میں اماں سے پوچھا کہ آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ آخر آپ کو ابا سے کیا مسئلہ ہے۔ اماں جان چکی تھی کہ ان کے جھوٹ کا پول کھل چکا ہے، اسی لیے وہ بنا جھجکے اماں نے مجھے سارا سچ بتا دیا۔ اماں شادی سے پہلے ابرار انکل سے بہت محبت کرتی تھیں، لیکن ابرار انکل نے ان سے شادی کرنے کے بجائے دبئی جا کر نوکری کرنے کو ترجیح دی اور اماں کی محبت کو چھوڑ کر اپنا پیشہ چن لیا۔ بچپن کی محبت نے اپنا رنگ کچا نہ ہونے دیا اور اماں کے دل میں ابرار انکل کی محبت کا رنگ بسا رہا۔ اماں کے گھر والوں نے اماں کے لیے ابا کو پسند کر لیا۔ اماں جوان اور خوبصورت تھیں، جبکہ ابا عمر میں 10 سال بڑے تھے اور واجبی سی شکل و صورت کے مالک تھے۔
جبکہ ابرار انکل بہت ہینڈسم تھے۔ اماں کے لیے ابا کا ساتھ صرف اور صرف گھر والوں کی مرضی تھی، اور اماں نے اپنے گھر والوں کی زبردستی پر ابا سے شادی تو کر لی، لیکن وہ کبھی ابا کو دل سے قبول نہ کر پائیں۔ زبردستی کا یہ رشتہ اماں کے لیے کسی بوجھ کی طرح تھا، لیکن اماں اس رشتے کو گھسیٹ رہی تھیں، کیونکہ شادی کے 1 سال بعد ہی میں اماں کی گود میں آ گئی تھی۔ اماں کی شادی کے 8 سال بعد ابرار انکل دبئی سے کچھ عرصے کے لیے واپس آئے تو ان کے دل میں اماں کو دیکھ کر دوبارہ سے جذبات جاگ اٹھے۔ اماں بھی بچپن کی محبت اور اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابرار انکل سے چپ کے ملاقاتیں کرنے لگیں، لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ بات اماں کی تائی کو پتہ چل گئی اور انہوں نے سارے خاندان میں میری ماں کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیا۔ ابا اماں سے سچی محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اماں کو بدنامی سے بچا لیا اور اس سارے قصے کو تائی کی طرف سے بہتان قرار دے دیا۔ جب ابا نے اماں کا ساتھ دیا تو سارا خاندان اپنے آپ ہی خاموش ہو گیا۔ تائی کے ہاتھ اماں تو نہ آ سکیں، لیکن انہوں نے ابرار انکل پر سختی کی اور انہیں زبردستی واپس بھیج دیا۔ محبت کا جوش جو جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، اسے 1 سال پہلے ابرار انکل نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ ابرار انکل ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے تھے اور ایک دفعہ پھر وہ اماں کے پیچھے دیوانے ہو گئے تھے۔ اماں کو تو پہلے ہی دن سے ابا پسند نہیں تھے، پھر ہمارے حالات بھی کچھ خاص نہیں تھے، جبکہ ابرار انکل کے پاس دبئی کا پیسہ تھا اور اماں کے لیے ابا کو چھوڑنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ ابا بھی مجھ سے محبت کرتے تھے اور اماں بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی لیے اماں نے جان بوجھ کر یہ سارا کھیل رچایا اور میری نظروں میں ابا کے کردار کو مشکوک کر دیا۔ ہمدردی بٹور کر مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، اسی لیے اماں نے باقاعدہ ابا کو ظالم ثابت کیا اور خود مظلوم بن کر رہنے لگی۔ اتنے عرصے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابا نے تو کبھی اونچی آواز میں ہم سے بات تک نہیں کی، پھر وہ بند کمرے میں اماں پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ کو اس کے گھر جانا ہے تو آپ جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنے بھولے بھالے اور وفادار باپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابرار انکل جب پہلے بھی اماں کو 2 دفعہ چھوڑ چکے تھے تو اماں ان سے نہ جانے کیسے تیسری دفعہ امید لگا کر بیٹھی تھی۔ مجھے ابرار انکل کی آنکھوں میں آج پہلی دفعہ اپنے لیے صرف اور صرف ہوس دکھائی دے رہی تھی، اور میں جان گئی تھی کہ اس ہوس کو پورا کرنے کے بعد اماں ان کے کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ اماں نے مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر اس بات کے لیے مجبور کیا کہ میں ان کے ساتھ چل پڑوں اور ابا کو چھوڑ دوں، لیکن میرے لیے یہ بات اتنی آسان نہیں تھی۔ میرے لیے میرے ابا ہی سب کچھ تھے۔ اگر میرے سامنے سارا سچ نہ آتا تو شاید میں کچھ غلط فیصلہ کر بیٹھتی، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ خود دیکھا اور کانوں سے سنا تھا۔ اماں ابرار انکل کے ساتھ جانے کے لیے راضی تھی، لیکن جب ابرار انکل نے دیکھا تو اس طرح قابو نہیں آؤں گی اور نہ ہی اماں کے ساتھ چلوں گی، تو وہ ایک دفعہ پھر ابا سے اپنی رات جدا کر کے اماں کو چھوڑ گئے تھے۔ اماں کو پتہ چلا تھا کہ ابرار انکل اماں کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ہمارے گھر کے چکر کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت ہی چالاک اور مکار قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے میری ماں کی محبت کو پوری طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ اماں کو جب احساس ہوا کہ جذبات کے دھارے میں بہہ کر وہ کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہی تھیں، اگر اماں اور میں ان کے ساتھ چلے جاتے تو وہ میری عزت کو ایک دفعہ ویسے ہی پامال کرتے جیسے تائی اماں نے
اماں کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی تھی۔ نہ جانے کون سی نیکی ہم دونوں ماں بیٹے کے کام آ گئی تھی۔ ہم ابرار انکل کے جنگل سے نکل گئے تھے۔ رات گئے ابا گھر لوٹے تو اماں نے خود ہی ابا کے لیے کھانا منگوایا اور اپنا بستر بھی ابا کے کمرے میں لگا دیا۔ ابا کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ ابا سچ میں اماں سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ ان کی محبت ہی تو تھی جو انہوں نے اماں کی غلطیوں پر بھی آج تک پردہ ڈال رکھا تھا۔ اتنے سالوں میں پہلی دفعہ امی کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا اور انہوں نے ابا کو دل سے اپنا لیا تھا۔ اگلی صبح ابا اور اماں ہنستے مسکراتے کمرے سے باہر نکلے تھے اور میرے دل کو ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ کبھی کبھی ہم محبت کے نام پر ایسا دھوکہ کھاتے ہیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہتے۔ اصل محبت تو نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے، جس میں انسان ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کے عیب ڈھانپ لیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔